اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے اس تڑپ کو اور ان دعاؤں کا حق ہی ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ جو دنیا میں جتنی اہم ہوتی ہے انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منوایا جاتا ہے۔ ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کی جاتی ہے، نماز تک خود کو لایا جاتا ہے، ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے، ان کے لیے مستحق کی جاتی ہے، ذہنی مستحق صبر کر کے، دلی مستحق یقین رکھ کر، جسمانی مستحق اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مستحق برے کاموں سے بچ کر، دنیاوی مستحق اللہ کے لیے وقت نکال کر، پھر ہی تو صلہ ملتا ہے، پھر ہی تو کن کا اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں، آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو گپ اندھیروں میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر وہ وعدہ لا شریک پر یقین رکھو، وہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ بھی کرے اور تنہا چھوڑ دے، دل کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے گا یا چھوڑ دیا اس نے؟ جب تم اللہ کو پکارو تو سچے دل اور اس یقین کے ساتھ پکارو کہ تمہاری پکار ضرور قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر صبر کرو اور اس پر بھروسہ کرو۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اندھیری رات اور تہجد کے سجدے، کھلا آسمان اور اللہ سے بے شمار باتیں، خاموش آنکھیں اور بہتے آنسو، درد کی داستان اور اللہ کے سامنے اٹھتے ہاتھ۔ تہجد میں بہنے والا ہر ایک آنسو اللہ سے دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، یا اگر میں یوں کہوں کہ اللہ آپ کو توفیق عطا کرتا ہے تو اس لاڈلی عبادت میں اللہ کا لاڈلا بندہ اس سے کسی چیز کی فرمائش کرے، اس سے دل و جان سے کچھ مانگے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا نہ کرے؟ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس یقین رکھو اس پر۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زر زر بہتے ہوئے آنسو اللہ کے کبھی ضائع نہیں کرتا، ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کرے گا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا
اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی یہ مرہم تہجد میں موجود ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔